दोस्तों, उर्दू स्टोरी के अगले पार्ट के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। मैं यहाँ हूँ। अचानक एक फुंकारती हुई आवाज़ सुनाई दी। चारों नौजवानों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा जिधर काला नाग मौजूद था। इन चारों की आंखें हैरत से फैलती चली जा रही थी। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा नाग पहली बार देखा था। इतना बड़ा नाग, एक और नौजवान ने तहमीर आमेज लहजे में कहा। खुदा के लिए हमें इस नाग से बचाओ, ये पुरस्कार नाग है और हमें चाहता है। हम बड़ी मुश्किल से इससे जान बचाते फिर रहे हैं। नवीन ने कहा तो चारों नौजवान कुल्हाड़ियां संभाले बैलगाड़ी से उतरे और काले नाग की तरफ बढ़े। फिर चारों कुल्हाड़ों ने इस पर बैक वक्त हमला किया। उन्होंने इस जोर से कुल्हाड़े काले नाग को मारे थे कि काले नाग का जिस्म दो हिस्सों में बट गया था और फिर एक दुम वाला हिस्सा बुरी तरह तड़पने लगा, जबकि काले नाग के हलक से दर्दनाक फुंकार निकल रही थी। दोनों नौजवानों ने हिम्मत ना हारी और उन्होंने काले नाग पर पे दर पे कुल्हाड़ियों के वार करना शुरू कर दिए और काले नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। काला नाग कई टुकड़ों में बंटकर बुरी तरह तड़प रहा था और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो साकत पड़ गया। उफ, बहुत ही सख्त जान नाग था। एक नौजवान ने तवील सांस लेते हुए कहा, हाँ, अगर इसे हलाक न करते तो ये हमारी बस्ती में भी आ सकता था। दूसरे नौजवान ने जवाब दिया और पहले ने इस बात में सर हिला दिया। आओ इसको देखें, पहले नौजवान ने कहा और फिर दोनों अपने तीसरे साथी की तरफ बढ़े जो अभी तक बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने साथी को उठाया और आकर बैलगाड़ी पर लटा दिया। फिर एक नौजवान ने अपनी जेब से पानी की एक बोतल निकाली और इसका ढकना खोलकर पानी हाथ पर डाला और साथी के चेहरे पर फेंकने लगे। जैसे ही पानी के छींटे इस नौजवान पर पड़े तो वो होश में आ गया। ओ, मैं कहाँ हूँ? वो काला नाग कहाँ है? नौजवान जिसका नाम सलीम था हैरत भरे लहजे में कहा। काले नाग को हमने मिलकर हलाक कर दिया है, लेकिन हमारा एक साथी मौत के घाट भी उतर चुका है। एक नौजवान ने जवाब दिया तो उसके चेहरे पर गमगीन तासुरात उभर आए। हमें अफसोस है कि हमारी वजह से आपका साथी हलाक हो गया। नबील ने बड़े ही अफसोस भरे लहजे में कहा, शायद अल्लाह को यही मंजूर था, लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे पहुंचे? हम तो जंगल में लकड़ियां काटने आ रहे थे, तुम दोनों हमें मिल गए। एक नौजवान ने कहा तो नबील ने शुरू से लेके यहाँ तक पहुँचने का तमाम वाक़या जो था वो तफसील के साथ बताया। तीनों दोस्त हैरान हो गए। ओ वाकई, दरिया के दूसरी तरफ एक इमारत है, लेकिन वो तो शिकारियों के लिए बनाई गई थी। तीसरे नौजवान ने कहा, बूढ़ा पुजारी यकीनन जादूगर था जिसने इस इमारत पर जादू के जरिए कब्जा कर लिया होगा और यूं नागों ने वहां बसेरा कर लिया होगा। पहले नौजवान ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उन्होंने अपने साथी की लाश उठाकर बैलगाड़ी पे रखी और वो सब सवार होकर अपनी बस्ती की तरफ बढ़ गए। फिर जब वो बस्ती में पहुंचे तो बस्ती के लोगों ने उन्हें देखकर बहुत ही हैरानगी का इजहार किया। थोड़ी देर के बाद काले नाग के बारे में जंगल में आग की तरह बात फैल गई। नबील अपने दोस्त को लेकर फ़ोन उसके हाथ से लिया और सारी सूरत हाल अपने उस दोस्त को बताई जिसके पास वो जा रहे थे। उसने बताया कि अपने वालिद के साथ इन्हें लेने आ रहा है। फिर 6 घंटों के बाद वो दोनों कार में बैठ के उस बस्ती में पहुंचे और वहां पर जाकर फिर उस हिस्से में चले गए जहां पे वो अपनी मंजिल पाना चाहते थे। नबील और नवीन ने जब ये सारी बात शमशाद के वालिद को बताई तो उन्होंने एक बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि करीमपुरा गांव में एक रहमू नामी आदमी रहता था। ये गांव जो था ये मिस्र के करीब एक छोटी सी रियासत का गांव था। रहमू बहुत नेक दिल और रहमदिल इंसान था। वो एक लोहार था और गांव में ही उसने अपनी एक दुकान खोल रखी थी। यहाँ पर वो लोहे की मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर दूसरे गाँव में ले जाकर बेच देता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अहमद था। अहमद अपने बाप की तरह बहुत ही नेक और रहमदिल था। नेक और रहमदिल होने के साथ साथ वो बहुत ज़हीन और बहादुर भी था। इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे। अहमद ने कई दफ़ा गांव वालों को छोटी बड़ी मुसीबतों से भी बचाया था, इसलिए पूरा गांव उससे बहुत प्यार करता था। इस वक्त एक मुल्क पर एक नहायत ही नेक बादशाह की हुकूमत होती थी। बादशाह अपनी सखावत और इंसाफ की वजह से अपनी रआया में बहुत ही ज़्यादा मकबूल था। बादशाह अपनी रआया का पूरा ख्याल रखता, हर दुख सुख में उनका साथ देता था। बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी राफिया था। शहजादी राफिया बहुत ज़हीन और खूबसूरत
تھی۔ شہزادی کی خوبصورتی کے چرچے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ بادشاہ کی سخاوت اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ آئے دن غریبوں میں کپڑے اور اشرفیاں تقسیم کرتا رہتا۔ ملک کی پوری عوام بادشاہ کے اس رویے سے بہت خوش تھی اور تہ دل سے بادشاہ کے لیے دعائیں کیا کرتی۔ بادشاہ کا پورے ملک خوشحالی کے دور سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف خوشحالی، امن و امان کا دورہ تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ بھی بہت ہی اطمینان سے زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن کوئی تھا جس کو اس ملک کی خوشحالی اور امن ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس کے دل میں بادشاہ کی اس ملک کے لیے بہت ہی نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک خونخوار اور بھیانک قسم کی بدروح تھی جو کہ شمال کی طرف سے پہاڑوں کے درمیان ایک ویران جگہ پہ رہتی تھی۔ ہوا یوں کہ دراصل ایک رات وہ بدروح چپکے سے ملک مصر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس بدروح کا رخ مصر کے سب سے بڑے شہر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اس شہر میں داخل ہوتے ہی لوگوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور ایک ہی رات میں کئی لوگوں کو جان سے مار دیتی ہے۔ اس خونریزی کا جب بادشاہ کو علم ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی اس بدروح کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو شہر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ لیکن چونکہ بدروح بہت ہی طاقتور اور خونخوار ہوتی ہے، اس لیے بادشاہ بھی بھیجی ہوئی فوج اس کے ہاتھوں مار کھا جاتی ہے۔ اب پورے ملک میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں سہم کر رہ جاتے ہیں۔ بدروح آئے دن ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی رہتی ہے، لیکن بادشاہ اس پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام رہتا ہے۔ بادشاہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ اپنے ملک کی رعایا کو اس کے ظلم کا نشانہ بننے سے روک سکے، لیکن بادشاہ کی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی اور بادشاہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس کو روکنے کے لیے کئی جادوگروں سے رابطہ کرتا ہے، لیکن کوئی جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اب وہ بدروح اس ملک کے بہت سے علاقوں کو ویران کر چکی ہوتی ہے اور آئے دن لوگ بادشاہ کے پاس اپنے قریبی رشتہ داروں کی موتوں کی خبر لے کر آتے ہیں اور بادشاہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگ گھبرائیں مت، میں اس کو ضرور اس کے انجام تک پہنچاؤں گا اور اللہ رب العزت ہمیں ضرور اس بدروح کے آتنک سے ایک دن نجات عطا فرمائے گا۔ اب تو بادشاہ کی راتوں کی نیند بھی ختم ہو گئی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی بھی بہت پریشان ہوتی اور اپنے باپ سے کہتی کہ میں اس بدروح کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے ہمارے ملک کے اتنے معصوم لوگوں کو جان سے مار ڈالا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا کہ بیٹی وہ جانور نہیں ہے جس کو ہم پکڑ کر ہلاک کر سکتے ہیں، وہ ایک بدروح ہے جس کا کوئی جادوگر بھی ابھی تک مقابلہ نہیں کر سکا۔ پھر میں اور تم اس سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پھر شہزادی رافیہ کہتی کہ تو کیا ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے اور اپنی رعایا کو اس کے ہاتھوں مرتے ہوئے دیکھیں گے؟ بادشاہ یہ بات سن کر خاموش ہو جاتا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے شاہی نجومی کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا اس بدروح سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ شاہی نجومی کچھ دیر حساب کتاب لگا کر بتاتا ہے کہ بادشاہ اس سے نجات حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر فوراً کہتا ہے کہ مجھے وہ طریقہ فوری طور پر بتاؤ جس کے ذریعے ہم اس سے مکمل چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ شاہی نجومی بتاتا ہے یہاں سے 300 میل دور ایک ویران جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک پرانا کنواں ہے۔ اس کنویں کے اندر ایک جادوئی تلوار پڑی ہوئی ہے۔ اگر اسی طرح وہ تلوار حاصل کر لی جائے تو اس بدروح کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شاہی نجومی کہتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس کی خاموشی دیکھ کر کہتا ہے کہ لیکن کیا تمہارا کیا مطلب ہے، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ شاہی نجومی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جس جگہ یہ تلوار ہے وہاں پہنچنا کسی عام انسان کو تو کیا کسی جادوگر کے بس کی بات بھی نہیں، کیونکہ اس ویران جنگل میں خونخوار چڑیلیں اور جنوں کا قبضہ ہے۔ وہاں پر جادوگر تو کیا کوئی چرند پرند انسان کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کوئی بھولے بٹکے سے وہاں پہنچ جائے تو وہ زندہ کبھی نہیں لوٹ آتا۔ تو پھر ایسے میں وہاں جا کر کون اپنی جان کو گنوا سکتا ہے؟ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی بیٹی وہاں آ جاتی ہے۔ اس نے بادشاہ اور نجومی کی ساری بات سن لی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بابا جی میں اس جنگل میں جاؤں گی اور اس تلوار کو حاصل کر کے اس کا ضرور خاتمہ کروں گی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ہمت اور جرأت دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں وہاں نہیں جانے دے سکتا کیونکہ تم اکیلی ان جنوں اور چڑیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو۔ شہزادی رافیہ کہتی ہے نہیں بابا، آپ مجھے جانے دیں، اگر اس کام میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کم از کم یہ تو تسلی ہو گئی
کہ ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بیٹی کے بہت ہی اصرار پر بادشاہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت دے دی، اور پھر اگلی صبح شہزادی اس ویران جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ شہزادی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سفر کر رہی ہوتی ہے۔ مسلسل 1 ہفتہ سفر کرنے کے بعد آخرکار شہزادی اس جنگل کی سرحد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت دوپہر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن دوپہر کے وقت بھی یہ جنگل بہت خوفناک لگ رہا ہوتا ہے۔ اس جنگل میں دور دور تک کوئی چھوٹا موٹا جانور بھی نہیں دکھائی دیتا۔ شہزادی رافیہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر گھوڑے کو چرنے کے لیے وہیں پہ چھوڑ دیتی ہے اور اپنی تلوار کو تھام کر آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن ابھی شہزادی جنگل میں اپنا پہلا ہی قدم رکھتی ہے کہ شہزادی کو بہت خوفناک اور بھیانک قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ بہت ہی محتاطی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے کہ اچانک شہزادی کے سامنے ایک بھیانک اور خونخوار قسم کی چڑیل آ جاتی ہے۔ چڑیل کو دیکھ کر ایک دفعہ تو شہزادی ہل جاتی ہے، لیکن پھر جلد ہی وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی ہے اور جلد ہی وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے۔ وہ چڑیل خونخوار نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر شہزادی کہتی ہے کہ اے آدم زاد، تیری ہمت کیسے ہوئی اس جنگل میں آنے کی؟ اس جنگل میں صدیوں سے کوئی انسان تو کیا، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں آ سکا۔ شہزادی نے غصیلی آواز میں چڑیل کو پکارتے ہوئے کہا، میں یہاں پرانے کنویں سے وہ تلوار حاصل کرنے آئی ہوں، اس کی بدولت میں اس بدبخت بدروح کو ختم کر سکتی ہوں۔ میں تم سے بس یہی کہتی ہوں کہ مجھے وہ تلوار لے جانے دو، اس کے بعد کبھی بھی اس جنگل میں نہیں آؤں گی۔ پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے دوستو، ہم اپنی آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔